سکتا کہ جس میں آپ کے 2 صوبے اس وقت دہشت گردی کا شکار ہوں، اس وقت وہ ایک انسٹیبلٹی کا شکار ہوں، کیونکہ اس سے پوری فیڈریشن جو کہ آپس میں جڑی ہوئی ہے اس کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے، اور جو لوگ اس سچویشن کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں۔ اس وقت ہماری جو اکانومی کی صورتحال ہے، اس وقت IMF کا پروگرام ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ملے گا نہیں ملے گا، فورن منسٹر نظر نہیں آتے، جو پرائم منسٹر ہیں وہ پچھلے 2-3 دن سے ہمیں کوئی بات نہیں سنی ان کی، اور اسی طرح جو ملک میں ایک افراتفری کا عالم ہے، ایک وہ ماحول بنا دیا گیا ہے جس میں کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، تو پھر کیسے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی؟ جب پارلیمان کو آپ چلنے نہیں دیں گے، پارلیمان جس میں کہ آپ نے اپنی ایک عددی اکثریت بنائی ہوئی ہے، اس میں بھی اگر آپ بات سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے، اس میں بھی آپ ہاؤس کو نہیں چلنے دیتے، ٹیکس پیئر کے لوگوں سے یہ امان چلتے ہیں، تو یہ پھر کیسے ہوگا؟ یہ تو آپ مطلب ہے کہ جلتی پہ تیل کا کام کر رہے ہیں۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنی سیاسی جدوجہد کو، اپنی پارلیمانی جدوجہد کو ایک خاص آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کریں، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، جس کو کہ ہر طرح کے ظلم و جبر سے ڈیل کیا جا رہا ہے، وہ ایک پاکستان کی میجورٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، مائنورٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن مائنورٹی حکومت میجورٹی کے ساتھ وہ سلوک کر رہی ہے جس سے کہ ایک توازن پیدا ہی نہیں ہو سکتا، اور جب تک توازن پیدا نہیں ہوگا نہ ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی، نہ ملک میں امن و امان ہوگا، کیونکہ امن امان غربت سے جڑا ہوا ہے۔ جس طرح سے لوگوں کی مہنگائی کی وجہ سے ان کی کمر توڑ دی گئی ہے، اس سے لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اسٹریٹ کرائمز کتنے بڑھ گئے ہیں، اب آپ دیکھیں دہشت گردی کتنی بڑھ گئی ہے۔ تو اس طرح کے ہتھ کنڈے جو استعمال کیے جا رہے ہیں، اس سے ملک مزید نیچے جا رہا ہے۔ اگر ہم بڑی باتوں کو چھوڑ کر، اور بڑی باتیں کیا ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے۔ سیاسی استحکام کس طرح آئے گا؟ جب جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کیسے سیاسی استحکام آئے گا؟ پارلیمان میں اگر ہم اس طرح سے 9 ستمبر والے واقعات دہرائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پارلیمان جو اپر ہاؤس رہ گیا ہے اس کو بھی آپ نہیں چلنے دے رہے، تو یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ یہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو جیسے تیسے آپ ادھر آج بیٹھ ہی گئے ہیں تو کچھ تو اس ملک کا خیال کریں۔ آپ نے تو پورے ملک کو وہ چھوڑ دیا ہے، ایسے ہی ہے کسی ایک جہاز کا پائلٹ اپنے کنٹرول سے اٹھ کے اور پیچھے آ کے اور پیسنجرز کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو۔ جس طرح کی بدتمیزی کی گئی ہاؤس میں، سینٹ کے ہاؤس میں، جس میں کہ ایسی تقاریر کی گئی جس سے کہ ہمیں سن کے بھی شرم آتا ہے۔ جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے بارے میں بات کی گئی، خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں وہ وہاں کے جو 2/3 میجورٹی ہے اس کے منتخب کردہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کی باتوں کو آپ نے جو بڑی باتیں کی ہیں اس کو آپ کے چھوڑ کے، جو ہماری پارٹی دیکھیں، ہماری پارٹی میں خواتین میجورٹی ہیں، ہماری اس ملک کی، یعنی میں تو یہاں تک کہوں گا کہ یہ جو گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کی فیملیز بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ تو ہم تو خواتین کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، ہم ہمیشہ ان کی عزت کی ہے، ان کی توقیر کی ہے، لیکن جو تقریر فیصل واڈا نے کی سینٹ آف فلور پہ، جس میں کہ ہر قسم کی ایک ایسی زبان استعمال کی گئی جو کہ کسی ایون آپ مہذب معاشرے میں نہیں کر سکتے ہیں، اس پہ تو یہ چپ ہیں۔ صحافی ہمارے بھائی ہیں،
اگر علی امین نے بات کی ہے تو میں اگر ہوتا میں شاید, اور اس کی وہ وضاحت وہ دے بھی چکے ہیں کہ سب صحافی ایسے ایک جیسے نہیں ہیں, سارے برے نہیں ہوتے, جس طرح سارے اچھے نہیں ہوتے. یہ ہر معاشرے میں ہر اس میں یہ ہوتا ہے, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو سب کو ہم ایک اس سے نہیں جھاڑو سے ایک اس سے نہیں کرتے ہیں, آپ ڈیل کرتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں, آپ کو یہ فرض ہے, یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس حالات کو کنٹرول میں لائے, اور پارلیمان کا جو چیئرمین ہے ان سے بھی ہماری درخواست ہے. بدقسمتی سے جو جو سینٹ کے جو ہاؤس ہے, کبھی اس میں بٹھا دیے جاتے ہیں پریزائڈنگ افسر, اور وہ لوگ بٹھائے جاتے ہیں جو کہ خاص طریقہ, خاص نفرت رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور اس کے سینیٹر سے. ان کے ہر باتیں وہ اینٹی پی ٹی آئی سینیٹرز ہوتی ہے. ہماری اس خاتون کے ساتھ جو کیا ہے انہوں نے, آپ مجھے ریکارڈ لگا کے دکھا دیں, ہمارے پاس وربیٹم سپیچز ہیں, کہاں پہ انہوں نے یہ بات کی ہے, کہاں پہ انہوں نے غلط بات کی ہے. ہر چیز کا ریکارڈ آپ کو پتہ ہے, آپ یہاں پہ ہوتے ہیں کہ ہر چیز کی بات کی ریکارڈ ہوتا ہے, وربیٹم ہوتا ہے, وہ ہمیں دکھا دیں. لیکن چیئرمین صاحب نے پریشر میں آ کے, یا پریشر کیا, انہوں نے اپنی, چونکہ وہ تو ان کے جتنی بھی چیزیں وہ بتا رہی ہیں کہ وہ ہاؤس کے کسٹوڈین نہیں ہیں, وہ گورنمنٹ ٹریجری بینچز کے کسٹوڈین ہیں, اور ان کو انہوں نے 2 دن کے لیے وہ کیا, بین کیا. حالانکہ اس پہ کمیٹی بننی چاہیے تھی, پوری تفتیش ہونی چاہیے تھی, اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوتا. انہوں نے غلط بات کی, ہم بالکل ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے, لیکن ایک چیز ہوئی نہیں ہے, اور جسٹ بیکاز وہ میجورٹی میں کھڑے ہوئے ہیں, شور زیادہ کرتے ہیں, تو چیئرمین نے دے دیا ان کو 2 دن کے لیے, ان کو سسپینڈ کر دیا. ہم ابھی بھی چیئرمین سے ہم ان رائٹنگ ہم ان سے یہ کہیں گے کہ اس واقعے کی پوری تفتیش کی جائے, ہر چیز ریکارڈ, ویڈیوز, وربیٹم, ہر چیز موجود ہوتی ہے, اور اس کو دیکھ کر یا تو ان سے معافی مانگی جائے یا یہ ہاؤس سے معافی مانگے گی. اگر یہ ثابت ہو اس کو بھی سسپینڈ کریں تو وہ لوگ جو کہ اس میں آگے تھے, ہم نے ان کو بھی لانا ہے ڈسپلن میں, کہ یہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ اونچی آواز سے بات کر کے اور شور شرابہ ڈال کے, اور آپ جو ہے تو جو مظلوم ہے اس کو آپ جو ہے تو اس کو آپ سزا دے دیں. ایسے نہیں ہوتا. میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب کوئی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پارلیمان جو ہے یہ عوام کی الیکٹڈ بھی ہوتی ہے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ آئین کے مطابق قانون سازی کریں, عوام کے لیے ریلیف مہیا کریں, پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کریں, اور اس کے لیے وے آؤٹ دیں. اچھے بھلے اخراجات ہوتے ہیں, تنخواہیں لیتے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک ہیلدی ڈبیٹ نہیں کی جاتی. شور شرابہ ہوتا ہے اور چیخ پکار ہوتی ہے, اپنے ذات کو مقدم کرتے اپنے عوام کے اوپر, پاکستان کے عوام کے اوپر, پاکستان کے نیشنل سیکورٹی کے اوپر, پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر. اور اس وقت ہماری جو سینٹ ہے, اس کیا اسے کہتے ہیں کہ ایک قیدی کی صورتحال میں ہے, جو ہمارے جو اکثریت میں موجود ہیں دوست, ان کا دل بڑا ہونا چاہیے. وہ ٹریجری بینچ پہ بیٹھتے ہیں, وہ حکومت ہے, لیکن اتنا چھوٹا دل ہے, پدی جتنا, کہ اصلاً ذرا سی بات بھی تحمل نہیں کرتے, اور جو نہیں ہوتی ہے اس کو بھی بنایا جاتا ہے اور شور شرابہ کیا جاتا ہے. آج ہم سارے آئے تھے, سفر کر کے آئے ہیں, یہاں بیٹھے ہیں, بعض نے شاید